تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے صرف نر اس کو کھائیں گے اور ہماری بیویوں پہ یہ حرام ہوگا. یہ مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن بس ایک عقیدہ تھا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ مردہ پیدا ہوا تو پھر ہم سب شریک ہوں گے اس کے اندر. یعنی یہ بھی تھا کہ مردہ حالت میں تو سب شریک ہیں، لیکن زندہ حالت میں یہ ہے کہ وہ بیویوں پہ تو حرام ہے اور اپنے لیے جائز ہے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان کے اس وصف یا اس کنڈیشن کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر ان کو سزا دے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، تحقیق یقیناً وہ لوگ بڑے خسارے میں رہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی بنا پہ اللہ کے علم کے بغیر قتل کر دیا، اور انہوں نے حرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو اللہ ہی ان کو رزق کی صورت میں دی تھی. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وهو الذی انشأ جنات معروشات، کیونکہ انہوں نے کھیتیوں کو بھی اس میں شامل کیا تھا اور جانوروں کو بھی اس میں شامل کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب کھیتیوں کے بارے میں بھی تبصرہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کھیتیوں کی ظاہری نقشے کو اور ان کے حسن و جمال کو اور اس کے اندر جو پیداوار ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اللہ رب العزت کی کرشمہ سازی ہے، اس کی پشت کے اوپر اس کی قدرت ہے. کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کھیتیوں میں سے کچھ حصہ کسی کے لیے مخصوص کر دیں، کچھ حصہ کسی کے لیے. تو فرمایا کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے باغات نکالے ہیں زمین سے. انشاء کا مطلب ہے وجود میں لانا، کسی چیز کو چھوٹے سے بڑا کرنا. انشاء اسی سے ہے. اردو میں انشاء کہتے ہیں کہ ایک ایسی تحریر کو کہ جو از خود اور بالکل صفر سے لکھی جائے، کوئی کہانی، کوئی ایسی رودات، کوئی ایسی کتاب کہ جو بالکل اچھوتے موضوع پہ لکھی جائے، اس کو کہتے ہیں انشاء. انشاء پردازی بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ اسی سے ہے کہ انشاء جنات معروشات. اور یہ ویسے ہی ضمناً ایک بات آ گئی ذہن میں کہ عموماً لوگ انشاء اللہ جو ہے اس کو بھی اس طرح لکھ دیتے ہیں جیسے یہ انشاء لکھا ہوا ہے نا، الف نون شین الف ملا کے لکھ دیتے ہیں. تو جو انشاء اللہ کا جملہ ہے وہ اس طرح نہیں لکھا جانا چاہیے، وہ ان الگ کر کے اور شاء الگ کر کے لکھا جانا چاہیے. انشاء اللہ، اس لیے کہ اس کا ترجمہ وہاں پہ ان کا الگ ہے، ان بالکل الگ کلمہ ہے اور شاء الگ کلمہ ہے. ان کا مطلب ہے اگر، اور شاء اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے گا، یعنی اگر اللہ چاہے گا. اور یہاں جب آپ انشاء ملا کے لکھیں گے تو یہ بالکل ہی مختلف چیز ہے. کسی چیز کا پیدا کرنا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، تو اس کو اللہ کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے وہاں پہ اس مفہوم میں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے یہ ضمناً ویسے ہی ایک بات آ گئی سامنے کہ اللہ رب العزت نے ایسے باغات بنائے ہیں کہ جن کی معروشات مطلب جو پھیلے ہوئے ہیں اس طرح عرش کی طرح سے یا چھت کی طرح سے پھیلے ہوئے ہیں. وغیر معروشات، کچھ باغات ایسے ہیں کہ جو معروش نہیں ہے، یعنی مطلب ان کی چھت نما کیفیت نہیں ہے. بیلیں ہوتی ہیں نا، جیسے انگور کی بیل ہے، کسی اور سبزی کی بیل ہے، تو وہ ایسے پھیل جاتی ہے، بالکل چھت کی طرح بن جاتی ہے. تو دونوں طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. کھجور ہے اور کھیتیاں ہیں، مختلف قسم کے ذائقے ہیں. اکلہ والزیتون، اور زیتون اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، ان میں کچھ چیزیں آپس میں ملتی ہیں، کچھ نہیں ملتی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اب جب بھی ان کے پھل پک جائیں ان کو آپ کھائیں، اور جب آپ اس کو کاٹیں، حصاد کٹائی کا دن جب ہو اس دن آپ اس کا حق ادا کر دیں. ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کریں. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں. اسراف کا مطلب ہے کہ آپ حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی اللہ کا حق نکالتے ہوئے بھی ڈنڈی نہ ماریں، یہ بھی اسراف ہے. اور اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوئے اور کھاتے ہوئے خود تب بھی بالکل فضول خرچی نہ کریں. انہ لا یحب المسرفین، اللہ ایسے سرکشوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اب جانوروں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں کہ انہی مویشیوں میں اور انہی جانوروں میں کچھ ہیں جو کہ حمولتاً وزن اٹھانے والے ہیں، اور کچھ ہیں کہ
کہ جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرشن یعنی بالکل زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بالعموم وزن نہیں ڈھویا جاتا، وزن ان کے اوپر نہیں ڈالا جاتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور آپ کھاؤ اللہ کے رزق کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے رستوں کی طرف مت جاؤ۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ مطلب جانوروں کی جو قسمیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور ان کے جو وظائف ہیں جو اللہ کے پیش نظر ہیں قدرتی، ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے ان آیات کے اندر، ان کھیتیوں کے اندر، ان کھیتیوں کے اصول اور آداب بتا دیے ہیں، ان کے ذائقے، ان کے رنگ، ان کی ورائٹی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا ہے کہ ان کی حماقتوں کا تذکرہ واضح ہو جائے کہ جن کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے کہ جی جو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور اس طرح حلال ہے، اس طرح حرام ہے، نر کھا سکتے ہیں اور مردہ اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، اور کھیتیوں میں سے بھی ایک حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، ایک حصہ فلاں کا ہے۔ تو یہ جو غیر معقول بالکل ہی ایسے بے وقوفانہ قسم کے اقدامات تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ بھی اصل میں تو اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا وہ یہ ہیں، کمالات تو اس کے یہ ہیں، جانوروں میں بھی اور کھیتیوں میں بھی۔ پھر فرمایا کہ ثمانیۃ ازواجن، کہ اصل میں یہ 8 جوڑے بنتے ہیں جو گھریلو جانور، مانوس جانوروں کے، جنگلی نہیں، یہاں صرف گھریلو جانوروں کا تذکرہ ہے۔ من الضأن اثنین، بھیڑ کی نسل سے 2 ہیں، یعنی نر اور مادہ، دمبی اور دمبا۔ ومن المعز اثنین، اور معز جو ہے وہ بکری اور بکرا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، تو اب ذرا تم یہ بتاؤ کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا نر حرام کیے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے مادائیں حرام کی ہیں؟ کوئی ایسا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ چیزیں کہ جس پر ان ماداؤں کے پیٹ مشتمل ہیں، یعنی ان کے پیٹوں میں جو چیز پل رہی ہے، جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یا ان میں سے کسی ایک قسم کو؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تو ذرا یہ بتاؤ اپنے علم سے اگر تم سچے ہو۔ تو جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں فرمایا۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹوں میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اونٹنی اور ایک اونٹ۔ ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ذرا یہ بتاؤ کہ ان میں سے بھی کیا مذکر حرام ہے یا مؤنث، یا جن کے اوپر ان کے مادائیں اپنے پیٹوں کے ان کے پیٹ اس پہ مشتمل ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ وصیتیں کی تھیں یا یہ رہنمائی کی تھی کہ ان جانوروں کے بارے میں یہ قانون بنا لو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اللہ کے اوپر افطرا باندھنے والے، جھوٹے الزام لگانے والے سے زیادہ بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، پھر ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا قانون دہرا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنے اوپر ہونے والی وحی میں نہیں پاتا کوئی بھی چیز حرام کسی بھی کھانے والے کے اوپر، الا یہ کہ وہ چیز مردار ہو، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں رجس ہیں اور فسق ہیں۔ تو یہ جو فَإِنَّهُ رِجْسٌ اور فِسْقًا کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پہ ضمیر صرف خنزیر کے گوشت کی طرف جا رہی ہے، فَإِنَّهُ، کیونکہ پیچھے 2 چیزیں اگر اس میں شامل ہوتی تو جمع ہو جاتی، اور جمع کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو باقی چیزیں تو واضح طور پہ حرام ہیں ہی، لیکن خنزیر کے گوشت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ناپاک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی پوری جسامت اور بدن کے تمام اعضاء، اس کے کھر سے لے کے اس کی سینگوں تک کوئی چیز بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اس کا استعمال کی جائے۔ اور او فسقا احل لغیر اللہ بھی، اس کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ وہ ایک ایسا گناہ کہ جو غیر اللہ کے نام پہ جس کی آواز بلند کی جائے۔
واضح طور پہ غیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے یا پکایا جائے، اس کو بھی علماء نے اس میں شامل کیا کہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے یا اس کے حکم پہ. او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. البتہ کوئی بغاوت کی نیت سے نہ ہو اور سرکشی بھی نہ کرے لیکن مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہم نے ان کے اوپر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا. یہ ظفر جو ہے نا، ظفر اس ناخن کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ اس کے کھروں کے درمیان فرق نہ ہو، بلکہ وہ ایک ہی پاؤں ہو لیکن آگے اس کے ناخن کے حصے نظر آتے ہوں. جیسے اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے یا شتر مرغ کا پاؤں ہوتا ہے یا اس سے ملتے جلتے جانوروں کے جو پاؤں ہوتے ہیں. وہ اس سے کھر مقصود نہیں ہے، اگرچہ کھر کے اوپر بھی ناخن کا اطلاق آتا ہے، لیکن اس کے کئی نام ہیں عربی زبان کے اندر. ناخن کا نام یعنی انسانی اور جانوروں کے، اس کا نام الگ ہے. کھر جو کہ پورا ایک ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کا یا گدھے کا، اس کا نام الگ ہے. اور جس کے درمیان کٹاؤ ہوتا ہے، شگاف ہوتا ہے جیسے بکریوں کے ہیں یا گائے کے، اس کا نام الگ ہے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ظفر کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب وہی ہے جو مفسرین نے عام طور پہ بتایا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ظفر کا تذکرہ کیا ہے اس میں کچھ اور جانور بھی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیے ہوں. یہ تو سزا کے طور پہ اللہ نے حرام قرار دیے تھے نا ان کے اوپر. ومن البقر والغنم، اور اسی طرح سے گائے اور بکریاں یا بھیڑیں، ان کی چربی ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی تھی. حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، الا یہ کہ ان کی پشت کے اوپر جو چربی ہوتی ہے، یعنی بعض جانوروں کی پشت، کمر اور اس کی چکی وغیرہ وہ الگ چربی ہوا کرتی، پھر نیچے گوشت شروع ہوتا ہے. اسی طرح او الحوایا، یا ان کی انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہوتی ہے. انتڑیوں کے اوپر بھی ایک غلاف سا چڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس جھلی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ چربی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حلال ہے، یعنی یہ چیزیں حلال ہیں. اور اسی طرح جو چربی ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہو وہ بھی حلال ہے. باقی ہم نے جو ان کی چربیاں تھیں، خاص طور پہ چکی وغیرہ، وہ حرام قرار دے دی تھی ان کی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سزا تھی ان کی سرکشی کی بنا پہ، اور ہم سچے ہیں. ان کی سرکشی کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، مفسرین نے جو عام طور پہ لکھا ہے اور اس کا پہلے تذکرہ آیا ہے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا یہ کہ جو حضرت اسرائیل نے اپنے لیے حرام قرار دے دی تھیں. تو اس کی تشریح میں عموماً مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حضرت اسرائیل نے، وہ تو پیغمبر تھے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے تھے، لیکن وہاں پہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جو پرہیز کی چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک انسان کرتا ہے، ایک عمر تک وہ سب کچھ کھاتا ہے، پھر ایک ڈھلتی ہوئی عمر میں جا کے وہ کچھ احتیاط کرنے لگ جاتا ہے. تو حضرت یعقوب نے بھی اسی طرح سے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا تھا. وہ اس بنا پہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، مطلب وہ ان کا اپنا ایک پرہیزگاری کا سلسلہ تھا، اور وہ بھی بدنی صحت اور طبی نقطہ نگاہ سے تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ تو اللہ نے گویا کہ حرام قرار دے دی ہیں یہ چیزیں، اور خود بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنے لگ گئے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کی جو بغاوت تھی، باغیانہ روش تھی، اس بنا پہ ان کو اللہ نے پھر یہ سزا دی کہ پھر جن چیزوں کو انہوں نے کہا نا کہ یہ تو اسرائیل نے حرام قرار دی ہیں، یا انہوں نے خود اپنی طرف سے کہا کہ ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر اللہ نے سزا کے طور پہ وہ حرمتیں ان کے اوپر نافذ کر دیں کہ بس ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ضرورت پڑتی تھی چیزوں کی. ظاہر ہے جب آپ اتنی چیزیں حرام قرار دے دیں تو آپ جانور ذبح کریں تو وہ تو آدھا تو ویسے ہی ضائع ہو جائے گا حرمت کی بنا پہ، اور پھر دل بھی کر رہا ہوگا کہ بھئی یہ چربی خاص طور پہ تو بڑی لذیذ ہے، اس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں،
اس زمانے میں تو یہ مصنوعی گھی اور تیل اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، تو اس چربی ہی کو لوگ بطور گھی بھی استعمال کرتے تھے اور روٹی پہ بھی لگا کے کھاتے تھے، آج کل بھی کھاتے ہیں ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ۔ تو جب ضرورت پڑتی تھی پھر یہ کیا کرتے تھے، پھر یہ چربی تو نہیں کھا سکتے تھے اب ڈائریکٹ، تو پھر کیا کرتے تھے، اس کو پگھلا لیتے تھے، چربی کو لے کے پگھلا دیا، اب وہ ایک طرح سے گھی کی شکل بن گئی، آئل کی۔ پھر یہ کہتے تھے کہ اب یہ تو چربی نہیں رہی نا، اب تو یہ گھی بن گیا ہے، آئل بن گیا ہے، اب اس کو کھانا جو ہے وہ جائز۔ تو اس طرح سے ہیلا بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کو بیچ دیتے تھے، چربی کو بیچ دیتے تھے بازار میں اور اس کی قیمت کھا لیتے تھے۔ اور یہ بالکل بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی خاص طور پر یورپ میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہیں، ان کے سپر سٹورز ہیں یا ان کی دکانیں ہیں گروسری وغیرہ کی، اس کے اندر وہ شراب بھی بیچتے ہیں اور سور کا گوشت بھی انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ ان سے آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا آپ بیچ رہے ہو، کہتے ہیں ہم کھاتے تو نہیں ہیں، ہم تو بیچتے ہیں۔ تو بیچ کے ظاہر ہے اس کی قیمت کھاتے ہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ آپ حرام سے اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کو نہ بیچیں، اسی لیے کہ حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت وہ ناجائز ہے۔ جو حرام جانور ہے نا ان کی بھی خرید و فروخت سے حضور نے منع کیا ہے کہ اس کو ایک بزنس نہ بنایا جائے۔ یہ جو بلیوں اور کتوں کا کاروبار کرتے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے دوسرے حرام جانوروں کا، سانپ بکتے ہیں، بچھو بکتے ہیں اور اس طرح کی کئی چیزیں، تو کسی بھی مومن متقی انسان کو اس کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ تو ان سے ہر طرح کا اجتناب، صرف یہی نہیں کہ صرف کھانے سے اجتناب ہے، باقی آپ اس کا سودا کریں اور پیسہ کمائیں اور پھر کھائیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ یہودی بھی یہی کچھ کرتے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بغی قرار دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ آپ کی بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے انکار کریں تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ مجرموں سے کبھی بھی دور نہیں کیا جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، کہ عنقریب یہ جو مشرکین ہیں وہ یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یعنی اللہ رب العزت کی اگر مرضی ہوتی ہے تو ہم نے جو گناہ کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، یہ تو اللہ کی رضا سے گویا ہم کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ہمارے ماں باپ بھی یہ کام نہ کرتے، اور ہم کسی چیز کو بھی حرام نہ قرار دیتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح اس سے پہلے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا حق کو، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اے پیغمبر آپ ان سے یہ پوچھیں تو صحیح کہ کیا تمہارے پاس یہ باتیں جو تم کر رہے ہو اس کا کوئی باقاعدہ علم ہے، تو ذرا نکال کے لاؤ نا، ہم بھی دیکھیں اس کو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان انتم الا تخرصون، اور تم صرف یہاں پہ بس ایک اندازے لگاتے ہو، اٹکل پچو جسے کہتے ہیں نا، اٹکل پچو وہ ہے یہ تخرصون۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، تو اے نبی آپ ان کو کہیے کہ اللہ ہی کے لیے پوری مکمل حجت اور دلیل وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے پاس ہے۔ فلو شاء اللہ لہداکم اجمعین، یہ بات ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا، اس لیے کہ رضا تو اللہ ہی کی ہے، اذن رضائی یا اذن تکوینی وہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، پیچھے وہ موجود ہو تو آپ تبھی گناہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں اعمال کی پشت پہ اللہ رب العزت کی ایک عمومی اجازت وہ انسانی دنیا کے اندر، انسانی زندگی میں ہر انسان کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار کو یوں پکڑ لے اور اس کا ہاتھ روک دے، یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور خیر کو، اچھے کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو خیر کے لیے بھی اس کی گردن پکڑ کے یا ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچتا کہ یہ کام کرو۔ تو لیکن دونوں کام جب انجام پاتے ہیں دنیا میں تو ان دونوں کی پشت پہ اللہ کی ایک خاص اجازت شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ گناہ گار کو بھی دی ہوئی ہے وہ اجازت، اور نیکوکار کو بھی وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے۔
وہ ارادہ کر سکتا ہے، وہ دونوں چیزوں میں سے ایک کام کا انتخاب کر سکتا ہے، یہ اس کا اذن ہے۔ تو اللہ اسی اذن کو ملحوظ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ تو کر تو سکتا تھا کہ وہ سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کی منشا یہ نہیں تھی۔ قل ہلم شہداؤکم الذین یشہدون، تو آپ ان سے کہیں کہ تم ذرا اپنے وہ گواہ بھی بلا کے لاؤ کہ وہ اس بات کی تو گواہی دیں آ کے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہوں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ وہ تو جھوٹے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ اپنے رب سے بالکل گزر کے دوسری چیزوں کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اب سنو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں چیزیں تمہارے اوپر، اب آؤ ذرا یہ بات سنو۔ پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے شرک ہے، وہ تم کرتے ہو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور تم حقوق الامہات اور ماؤں کی اور باپوں کی نافرمانیاں تم کرتے ہو، اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو املاق یعنی فقر اور بھوک اس کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں، کم کی ضمیر پہلے اللہ رب العزت لائے ہیں، یعنی یہ جو زندہ ماں باپ ہیں ان کو کہا کہ تمہیں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے اپنے اولاد کو تم قتل کرو کہ بھوک ہمیں آ لے گی، تو یہ خوف ان کو اپنے بارے میں ہے نا، اولاد کو تو مار رہے ہیں، ان کا مرنے کے بعد تو کوئی خوف ہوگا نہیں، اپنے بارے میں ان کو خوف ہے کہ بھئی ہم کہیں بھوکے نہ رہ جائیں، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے مخاطب کیا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اگر وہ تم نہیں مارو گے وہ بچ جائیں گے تو ان کو بھی دیں گے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ خشیت املاق، کہ بھوک کے خطرے سے تم نہ مارو ان کو، تو وہاں پہ اولاد کا تذکرہ پہلے کیا ہے، نحن نرزقہم وایاکم کہا ہے وہاں پہ کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں پہ خطرہ اولاد کی وجہ سے ہے کہ اولاد اگر زندہ رہی ہمارے ساتھ رہی تو یہ تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ کہا نہیں، اگر وہ زندہ رہیں گے تو ان کو ہم رزق دیں گے، تمہارے رزق میں سے کوئی چیز کاٹ کے ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ مناسبت ہے ایک جو مفسرین نے اور علماء بلاغت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ بھی حرام ہے کہ تم فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ نمایاں ہوں یا چھپے میں ہوں، چھپی ہوئی چیزیں، دل کے خیالات، تمنائیں، آرزویں اور برے خیالات اور ایسی چیزیں کہ جن کو سوچ سوچ کے انسان جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے، اسی پہ سوچتے چلے جانا، وہ بالآخر انسان کو گناہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی لمبی سوچیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر منہا وما بطن، ظاہر کا تو سب کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے ارادے کرتے رہنا، اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنا، کسی کا مال کس طرح سے کھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر سوچتے رہنا، تو یہ سارے اعمال اس کے اندر آتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس نفس کو تو بالکل نہ مارو، نہ قتل کرو کہ جس کی اللہ رب العزت نے جان کو حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بنو اور تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں مگر وہ اس حد تک جو کہ درست طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، کہ تم ان کی ان مال و دولت کو تم سنبھال رہے ہو، ان کا انتظام کر رہے ہو، ان کو انویسٹ کر رہے ہو، تو اس میں جو خرچ آتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی تب تک جائز ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ بالغ ہو جائیں تو پھر یہ انویسٹمنٹ، یہ ان کے مال کی سرکولیشن یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان کو لوٹا دو، پھر وہ چاہے جو بھی کریں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح سے کیل اور میزان، کیل جو ہے وہ کہتے ہیں ایک پیمانے کو، ایک برتن کو کہ جس میں مائع چیز یا ٹھوس چیز ناپی جا سکے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں لیٹر ہے یا وہ پوا جو ہوتا ہے ایک پاؤ کا یا ایک سیر کا، اسی طرح گندم تولنے کے لیے عام طور پہ بڑا ایک
ڈول ہوتا ہے، اس ڈول کے اندر ایک مخصوص مقدار آتی ہے، 10 کلو یا 5 کلو، یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں مختلف، ان کو کیل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کیل میں وہ پیمانے بھی آ جاتے ہیں کہ جو کپڑے کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گز وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی کیل میں آ جاتی ہیں۔ اور میزان وہ ترازو ہے کہ جس میں وزن کو تولا جاتا ہے بالعموم۔ البتہ میزان کا لفظ جو ہے نا وہ اتنا عام ہے کہ آج کل کے ہر طرح کے اسکیل کو آپ میزان کہہ سکتے ہیں، ہر طرح کا اسکیل جیسا بھی ہو، اس میں وہ بٹوں کو رکھ کے ناپیں یا الیکٹرانک طریقے سے ناپیں، یا اگر آپ کپڑے کی نوعیت کو ناپ رہے ہیں، حتیٰ کہ تھرمامیٹر کے جس میں آپ بخار کو دیکھتے ہیں، حرارت کو ناپتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا میزان ہے۔ تو میزان ایک بہت عمومی کلمہ ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں حکم یہی دیا گیا کہ بھئی ان چیزوں میں ڈنڈی مت مارو، یعنی وزن کو کم مت کرو، ناپ کو، تول کو یہ کم مت کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم یہ کہو کہ بھئی عدل کرو، ولو کان ذا قربا، بے شک یہ عدل جو ہے وہ تمہارے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ان کے برخلاف بھی ہونا چاہیے، ان کے حق میں بھی ہونا چاہیے، دونوں لحاظ سے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت اختیار کرو۔ اور نبی پیغمبر آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا رستہ کون سا ہے، سیدھا یہ میرا رستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے دوسرے رستوں کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہیں اس سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کے نزول کے موقع پہ حضور نے ایک ڈیمانسٹریشن، ایک عملی مشق بھی کر کے دکھائی، صحابہ کو زمین پہ بیٹھ گئے اور ریت کے اوپر آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس سے نکلنے والے ادھر دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ شیطان کے رستے ہیں۔ تو اگر آپ سیدھا چلیں گے تو آپ اللہ کے رستے کی طرف جائیں گے، اور اگر آپ رستے میں مڑ گئے، ادھر ادھر گھوم گئے، تو گویا یہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ صراط مستقیم سے انسانوں کو ادھر ادھر گھما دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا۔ اب یہ نصیحتیں کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس پیغمبر نے آ کے تمہارے درمیان ہدایات دی تھیں، تمہیں سمجھایا تھا، بجھایا تھا، اور تمہاری تربیت اور تمہیں تعلیم سے نوازا تھا، اور تم ساری اپنی غلط حرکتوں کو ان کے سر پہ تھوپتے ہو، اور یا یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ اتارا تھا، اور کبھی یہ کہتے ہو کہ نہیں، موسیٰ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں اترا، ہمارے اوپر اترا ہے، یا جیسا کچھ موسیٰ کے اوپر اترا ہے ویسا تو ہمارے اوپر بھی اتر سکتا ہے یا اترتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی قسم کے جھوٹ اور فضولیات جو تم کرتے رہتے ہو، تو اب اس کا ایک طرح سے جواب یا اس کی وضاحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی حضرت موسیٰ تو آئے تھے، اس کو ہم نے پوری ایک کتاب دے دی تھی جس کے اندر تمام چیزیں بڑی احسن طریقے سے اور تفصیل سے موجود تھیں، اور اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ اتنا نرم اور اتنا لطیف رویہ اللہ نے اس لیے اپنایا تھا کہ یہ لوگ تھوڑے سے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے ملاقات کا کچھ تو سوچیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب ہم حضرت محمد پہ یہ اپنی مبارک کتاب اتار رہے ہیں، اس کی پیروی کرو اور اس بات سے ڈرو لعلکم ترحمون، کہ اس تقوی کے نتیجے میں تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی۔ یہ کہ ان تقولوا، یہ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے، اس کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ کہیں تم یہ مت کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اللہ نے جو ایک ہدایت کی کتاب ہے وہ ہم سے پہلے جو 2 گروہ گزرے ہیں ان کو تو اللہ نے کتاب دی تھی، اور ہم جو ہے وہ اس کتاب کے پڑھنے سے غافل رہے، یعنی اس سے ہم محروم رہے۔ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تم اس طرح کا بہانہ نہ بنا سکو۔ او تقولوا، یا تم یہ بہانہ بناؤ کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر خاص ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کو کتاب نازل کرتا
تو ہم ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو دیکھو تمہارے اوپر بھی اللہ کی بینہ، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، بس اس شخص سے برا کون ہوگا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے. سنجزی الذین یصدفون، ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے کہ جو ٹکراتے ہیں ہماری آیات سے، برا عذاب ہوگا ان کے لیے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا اللہ کی کچھ نشانیاں آ جائیں. پھر فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، سنو اللہ کے فرشتوں کا آنا یا اللہ کا خود آنا یہ تو دور کی بات ہے، اگر اللہ کی چند نشانیاں بھی آ گئیں تو پھر اس دن کسی نفس کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بس وہ تو پھر حساب چکا دینے والا دن ہوگا. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے جو نفس ایمان نہیں لایا اس کو اس دن کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے تم انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں آئیں گی تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، اس میں کئی فرقے بنا دیے. شیعہ کا مطلب ہے فرقہ. شیعہ کو اسی لیے شیعہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا فرقہ تھا امت کے اندر کہ جو نمودار ہوا بڑے پیمانے پہ، تو اس لیے ان کو شیعہ کہا گیا. اور شیعت علی کی اصطلاح اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی. کچھ لوگ جو حضرت علی کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے بن گئے حامی سیاسی اعتبار سے، تو ان کو شیعان علی یا شیعت علی کہا گیا. تو بس وہی نام جو ہے وہ ان کے اوپر چسپاں ہو گیا، اور آج تک وہ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں اور لوگ بھی ان کو یہی نام دیتے ہیں. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کو خبر دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے کوئی نیکی کی اس کو 10 اس کے بدلے ملیں گے، اور جس نے کوئی بدی کی تو اس کو صرف ایک بدی ہی دی جائے گی اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، جو بڑا ہی مضبوط سیدھا دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق جو بڑے یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو مشرک نہیں تھے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے شرک کی جو نسبت تھی کبھی حضرت ابراہیم کی طرف بھی کر دیتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ کی طرف کرتے تھے، کبھی اور انبیاء کی طرف. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان انبیاء کی برات کا اعلان فرما رہے ہیں اور اپنے دین کی صفائی کا اظہار فرما رہے ہیں. فرما دیجئے کہ یہی میری نماز ہے اور جو میری قربانی ہے اور جو میری زندگی ہے اور موت، یہ سب چیزیں گویا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. کوئی چیز بھی میری اپنی نہیں ہے، نہ میری کوئی غرض ان سے وابستہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے مطیع اور فرمانبردار ہونے کا، مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر چیز کا رب تو اللہ ہی ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی بھی نفس کسی بھی ایسی چیز کو کما نہیں سکتا مگر جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے وہی کما سکتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اسی طرح انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی بھی بوجھ کوئی نفس نہیں اٹھائے گا سوائے وہی بوجھ جو اس کا اپنا ہے، کسی دوسرے کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کی خبر دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو شروع میں بات آئی تھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ زمین میں ایک کے بعد دوسرے انسان کا خلیفہ ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پہ وہ دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے، درجات، کئی منزلتیں. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ جو کچھ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، دیا ہے،
اس پہ وہ تمہیں آزما لے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ یہ سورہ انعام جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور نسبتاً طویل صورت ہے، اور اسی وجہ سے ان کو السبع الطوال کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ 7 طویل صورتیں، ان میں یہ بھی شامل ہے سورۃ الاعراف۔ اور اس کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے اسی طرح حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر آیا تھا، پھر سورہ آل عمران میں آیا۔ تو یہ اللہ رب العزت بعض صورتوں کا آغاز اس طرح سے فرماتے ہیں کہ الف لام میم صاد، تینوں کے اوپر مد ہوگا، اور یہ 5 حرکات یا 6 حرکات تک اس کو کھینچا جائے گا جب آپ عام طور پہ تلاوت کریں گے۔ جب ویسے ہی آپ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس میں مد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب انزل الیک، اور اس سے قبل وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کہ جس کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا ہے، اور وہ فاصلے کے لیے لائی گئی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ایک کتاب ہے کہ جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، آپ کے سینے میں کسی طرح کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کتاب کے آنے کی بنا پہ، یا اس کتاب کو لوگوں کی جانب سے ٹھکرا دینے کی بنا پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، کہ اے نبی کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے نفس کو ہلکان کر دیں گے کہ یہ آپ کی بات مان ہی نہیں رہے، اتنی اچھی کتاب کو بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے آپ کے اوپر نازل نہیں کیا کہ لتشقا، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں۔ اور ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ اور کتنی مقامات میں ابھی پیچھے گزرا ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہیں، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، پھر یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور مومنین کو نصیحت کریں۔ آپ پیروی فرمائیں اس چیز کی کہ جس کو اللہ نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو دوست مت بنائیں۔ قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے اوپر جو ہمارا عذاب تھا وہ بیاتن او ہم قائلون، یعنی وہ بالکل رات کو سوتے ہوئے آ گیا، کہ بالکل آرام سے لوگ سو رہے تھے، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب آئے گا۔ یا پھر یہ کہ وہ قائلون، دوپہر کو ذرا وہ جاگ تو رہے تھے لیکن ذرا سا انہوں نے قیلولہ کرنے کا ارادہ کیا، آرام کر رہے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ نیند میں تھے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں عذاب لا سکتا ہے، اور انسان خاص طور پہ سوتا اس وقت ہے، یا دوپہر کو بھی اس وقت وہ انسان آرام کرتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو کہ میرے آرام میں کوئی چیز مخل ہونے والی نہیں ہے، اور میرا معمور اسی طرح کا ہے کہ کام کاج میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، بس آرام بھی کریں گے اور پھر اپنا کام کاج بھی کریں گے۔ تو یہ مقصد ہے کہنے کا کہ تم لوگ بالکل مطمئن ہو، نارمل زندگی گزر رہی ہے تمہاری، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہیں سے بھی کسی عذاب کے، بس اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو پھر ان کی چیخ و پکار یا ان کا پکارنا کیا تھا جب ہمارا عذاب آ جاتا تھا ان کے اوپر، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے اس کے کہ پھر یہ اعتراف جرم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں، اور یہ عذاب جو آیا ہے واقعی ہمارے ظلم و ستم کی بنا پہ آیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہم نے ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اور ہم ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا وہاں جا کے۔ یعنی انصاف کا تقاضا ہے نا کہ ایک طرف کے لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ بھی آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ نے ان کو پوری دعوت پہنچائی بھی یا نہیں پہنچائی۔ تو یہ جو بات ہے یہ انبیاء کے بالکل بنیادی ان کی جو رسپانسبلٹی ہے اس میں یہ بات شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں کئی واقعات اس طرح کے ہیں کہ جس سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تھکن، پریشانی، نیند، آرام، کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا. جب بھی آپ کو اس بات کا موقع ملا کہ کچھ نئے لوگ ایسے ہیں کہ جن تک یہ دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، آپ نے اس کو ترجیح دی ہے. سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن کسی قافلے کی آمد کی اطلاع مل جاتی ہے تو یہ نہیں کہ بس اب آرام کریں گے بستر پہ اور نہائیں دھوئیں گے، اسی وقت اٹھ کے چل دیے. روکنے پہ بھی ان کو یہی کہا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ قافلہ کب تک یہاں ہوگا، میں یہاں بیٹھ جاؤں اطمینان سے گھر میں آرام کروں اور وہ قافلہ چلا جائے، پھر اس تک کون دعوت پہنچائے گا. تو یہ ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے بالکل اس معاملے میں معمولی سی بھی کوئی سستی اور معمولی سی بھی کوئی کوتاہی اس میں نہیں کی ہے. تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ان کے اوپر اپنے علم کی بنیاد پہ کچھ حکایات، کچھ قصے ان کو بتاتے ہیں. اور ہم غائب نہیں تھے، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا انسانوں کی تخلیق سے لے کے اب تک ہم غائب تو نہیں تھے، موجود تھے، دیکھ رہے تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن میزان حق کے ساتھ ہوگا، سچائی کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میزان سچا ہوگا، یعنی جو ترازو ہوں گے وہ بالکل درست اور انتہائی ایکوریسی کے ساتھ وہ وزن کو بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، جو باطل چیزیں ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف میں، کہ جو بدعمال لوگ ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے اپنے برے اعمال کر رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کرے گا اس دن، ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے گا. یہ مطلب بھی اس میں ہو سکتا ہے. دونوں مفاہیم مفسرین نے اختیار کیے ہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تو تمہیں زمین کے اندر بڑی قوت اور حشمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے کئی رستے بنا دیے. معائش کا مطلب ہے روزگار زندگی کئی طرح کے بنا دیے اللہ نے. قلیلا ما تشکرون، مگر بہت کم ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. اب اس کے ساتھ ہی نا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر آدم اور شیطان کے مقابلہ بازی کا جو سلسلہ ہے اور اللہ کے ساتھ جو اس کا کلام تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح اس نے چیلنج کیا، اس میں کچھ نئی چیزیں کہ جو پہلے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آئی ہیں ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ تو اس نے یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا یا مجھے اس چیز نے روکا، اس خیال نے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور وہ کیوں بہتر ہوں؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے پیدا کیا ہے. تو واضح طور پہ اس نے یہ کہا کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ آگ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور آگ ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور آگ کے اندر حرارت اور قوت پائی جاتی ہے، یعنی وہ انرجی ہے. اور وہ یہ بات تو اس کی ٹھیک تھی، سائنٹیفک بات ہے، یعنی آج کل بھی جو انرجی ہے وہ تو آگ ہی ہے اور ہر انرجی جو ہے وہ آگ ہی سے پیدا کی جاتی ہے. تو عالم تو تھا نا، سائنسدان تھا، اس نے بڑی سائنٹیفک بات کی اپنے جواب میں، لیکن اس نے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس نے جب یہ کہا تو متکبر بھی تھا، انا پرست بھی تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نسل پرست اور قوم پرست بھی تھا. کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کی، یعنی اپنے میٹیریل کا تذکرہ کرنا. اس کی مثال ایسی، اس کا میٹیریل ظاہر ہے اس کا باپ دادا تو یہی تھا، وہ آگ ہی تھی،
تو اس نے اس کا تذکرہ کیا. تو اس سے زیادہ بڑی نسل پرستی اور قوم پرستی کوئی نہیں ہو سکتی جو شیطان نے کی. تو دنیا میں بھی جو قوم پرستی کا تصور ہے یا نسل پرستی کا تصور ہے اس کا بانی بھی یہ ابلیس ہے. تو یہ اسی بنا پہ اس نظریے کو اسلام نے قبول نہیں کیا اور ہر جگہ قوم پرستی کی جڑ کاٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے. قال فاہبط منہا، تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جہاں ہو وہاں سے اتر جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ اس جگہ تمہارے لیے یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہاں پہ تکبر کرو. یعنی دنیا میں جا کے تکبر کرو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس حدود سے نکل کے ہی تم تکبر کر سکتے ہو. اس جگہ پہ تکبر کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی بادشاہی ہے جہاں بھی وہ تھا اللہ کے پاس. فخرج انک من الصاغرین، اب نکل جاؤ یہاں سے اور تم بڑے رسوا ہو. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب وہ پورے مکالمے میں آ گیا، کہنے لگا کہ اچھا مجھے دھتکار کے یہاں سے نکال رہے ہیں تو پھر مجھے ذرا قیامت تک کے لیے ذرا مہلت دے دیں. سیدھی اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے کہ انسان، اس کو پتہ تھا کہ انسان قیامت تک کے لیے تو پیدا ہوتے رہیں گے اور میں نے انہی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. قال انک من المنظرین، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت ہے. قال فبما اغویتنی، اب کہنے لگا کہ اچھا اس بنا پہ کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے یا تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، اب میں تیرے سیدھے رستے کے اندر گھات لگا کے بیٹھوں گا اور پھر میں ان لوگوں کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، پیچھے اور آگے سے آؤں گا اور ان کو ہر طرف سے آ کے گھیرنے کی اور ان کو نشانہ بنانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ان میں سے تو اکثر دیکھے گا کہ یہ شکر ادا نہیں کریں گے، کم لوگ ہوں گے. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ میرے بندے شکر ادا کرنے والے کم ہی ہیں. قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو اللہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے تم نکل جاؤ یہاں سے، زیادہ باتیں مت کرو. اور مذءوما یعنی مذمت زدہ ہو کے اور دھتکارے ہوئے ہو کے. لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا تم سب کو ملا کے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پہلے گزرا ہے نا، اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے، اور ابلیس کا بھی کچھ گزرا ہے، کچھ یہاں پہ ہے. فرق دیکھیں، فرق. حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم نے عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، اللہ کی طرف رجوع کیا. شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کا اپنا لیا اور تکبر کے بعد مزید اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی پہ اتر آیا. اور حضرت آدم جو ہے وہ انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کر کے انہوں نے اس گناہ کا رجوع یا اس کی نسبت اپنی طرف کی. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اے اللہ غلطی کر لی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے غلطی کی اور غلطی اٹھا کے اللہ رب العزت کے گلے میں ڈالنے کی کوشش. کہا کہ فبما اغویتنی، کہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے نا تو میں تیرے سے بھی یہ بدلہ لوں گا. اب یہ فرق ہے نا دونوں کے اندر، اور یہی فرق جو ہے وہ نیچے تک چلتا ہے. شیطانی ذہن، شیطانی خیالات، شیطانی وسوسہ اور شیطانی دماغ، اس کی بنیادیں یہی چیزیں. تکبر ہے، انانیت ہے، قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا ہے کسی بھی موقع پہ، ضد کرنی ہے، اینٹھنا ہے ہر جگہ. یہ چیزیں ساتھ ساتھ اس طرح سے چلتی ہیں. آپ غور کریں تو اور بھی آپ کو کئی قسم کے فرق دونوں کے رویوں کے اندر آپ کو ملیں گے. یہ اللہ رب العزت یہاں پہ بتلا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہم نے ان کی بیوی کو کہا کہ جنت میں رہو اور یہاں سے کھاتے رہو جو کچھ بھی تمہارا دل چاہے، البتہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظلم کرو گے اپنے اوپر. فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے درمیان ایک وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا. تو اللہ نے گویا کہ دسترس اس کو دے دی تھی بنی آدم کے اوپر. جب اللہ نے کہا نا کہ انک من المنظرین، اور پھر یہ کہا کہ جب اس نے یہ کہا کہ فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم،
کہ میں آپ کے اس گمراہ کردہ رویے کے نتیجے میں کہ جو مجھے آپ نے گمراہ کر دیا ہے، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، یعنی انسانوں کے رستے میں. تو اس میں وہ جگہ بھی شامل تھی نا جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا تھا، اور دنیا بھی اس میں شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پھر شیطان کی بات کو سن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مستثنا نہیں قرار دی کہ شیطان تم جو ہو وہ صرف دنیا میں ورغلاؤ گے، یہاں جنت میں تمہیں ورغلانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہیں بھی. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم نکل جاؤ بس یہاں سے، اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا میں ان کو جہنم میں تمہارے ساتھ اکٹھا کر دوں گا. تو اس میں کہیں جگہ کا استثناء نہیں ہے. اس لیے اس تکلف کی طرف بھی بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے تو یہ سوال قائم کریں آپ، ایک مقدمہ کہ بھئی جنت میں کیسے شیطان چلا گیا. پہلے تو ہمارے ہاں اہل تفسیر کے ہاں جو قصے ملتے ہیں نا بنی اسرائیل والے، ان میں یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ ایک سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی جنت میں شیطان تو جا نہیں سکتا، تو جنت میں کیسے چلا گیا. پھر کہتے ہیں جی وہ اصل میں شیطان کے منہ میں بیٹھ کے گیا، وہ اس کے سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے وہاں نالی کے ذریعے سے اندر کھسک گیا. کسی نے کچھ داستان سنائی ہے، کسی نے کچھ عجیب و غریب، جیسے کوئی چور جو ہے وہ کسی جگہ پہ گھستا ہے چھپ چھپ کے. اور تو سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا یہ مقام اس کی دسترس سے خارج نہیں کیا تھا، بس اس کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت اللہ نے فراہم کر دی تھی اسی موقع پہ، چاہے انسان جنت میں رہے یا باہر نکل کے رہے. دونوں حالتوں میں شیطان کے حملے اس کے اوپر ہو سکتے تھے. اور یہی ہوا کہ وہ اپنی اس قوت کا استعمال کر کے وہ حضرت آدم تک بھی پہنچ گیا اور ان کی بیوی تک بھی پہنچ گیا، اور جا کے اس نے گمراہ کر دیا ان کو اللہ کی تنبیہ کے باوجود بھی. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما. اچھا یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ شیطان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا. اور وسوسے کا یعنی وسوسے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا تھا، یا کس لیے اس نے وسوسہ ڈالا. تو دونوں طرح کی چیزیں قرآن میں بھی آئی ہیں نا. ایک تو یہ آئی ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ اس اچھی جگہ سے تم لوگوں کو نکال باہر کرے، یہ بھی آتا ہے قرآنی میں، یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا. اور شیطان کا مقصد کیا تھا؟ صرف جنت سے نکالنا نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک اور مقصد بتایا گیا، لیبدی لہما ما وری عنہما، کہ ان کی وہ باعث شرم بدن کے مقامات کہ جن کو چھپانا انسان پسند کرتا ہے وہ ان کے سامنے کھول دے، نمایاں کر دے. یعنی جو بے حیائی کی تعلیم ہے یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے شیطان کے. اور برہنگی، نیوڈیٹی جسے کہتے ہیں آج کل تو یہ فیشن کا حصہ ہے نیوڈیٹی باقاعدہ ایک آرٹ ہے آج کل یورپ میں سیکولر معاشروں کے اندر. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ انسان ننگ دھڑنگ پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ نیچر ہے. تو اگر ننگ دھڑنگ پیدا ہو سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ کہتے ہیں بعد میں بھی اسی طرح ننگ دھڑنگ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان معاشروں کے اندر بالکل نیوڈ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، نیوڈ سٹیز ہیں، نیوڈ چینل ہیں، ہر طرح کی چیز ہے جس میں ننگا پن موجود ہے. اور وہاں یورپ میں کسی گلی محلے بازار مارکیٹ میں جاتے آتے اس بات سے بالکل آپ اس کے لیے مطلب ذہنی طور پہ آپ تیار نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہ اچانک کوئی برہنہ منظر آپ کے سامنے آ سکتا. کوئی بھی اپنے کپڑے سڑک پہ چلتے پارک میں اٹھتے بیٹھتے وہ اتار سکتا ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو. یہ وہاں اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک کلچرل اور آرٹ کا حصہ بنا کے پیش کیا ہے برہنگی کو، نیوڈیٹی کو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے یہ جذبہ ڈالا تھا کہ بدن کے کچھ حصے چھپانا مقصود ہے بنیادی طور پہ. انہوں نے یہاں اللہ نے یہی ذکر کیا ہے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کی شرمگاہوں کی چھپا رکھی تھی ان کو وہ ظاہر کرے، شیطان وہ ظاہر کرے. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں اس کو کھا کے بادشاہ نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم جو ہو اس میں ہمیشہ نہ رہنے لگو.
اس طرح کی باتیں اس نے کی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم اٹھا کے اس نے کہی، اس نے کہا کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہارا میں خیر خواہ ہوں. یعنی جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی شیطان ہی کے عمل کا حصہ ہے. فدلاہما بغرور، اس نے ان دونوں کو لڑکا دیا اور مبتلا کر دیا ایک غرور نفس کے اندر، یعنی نفس کے دھوکے کے اندر. فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے پردے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. بدت لہما سوآتہما، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تھا تو پردہ کر کے بھیجا تھا. یعنی معاشرت جہاں سے شروع ہو رہی تھی وہ پردے کے ساتھ ہوئی تھی، وہ برہنگی سے شروع نہیں ہوئی تھی جس طرح کے سیکولر معاشروں کے اور ان کے فلسفی آج ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ ان کی سرشت کا حصہ ہے، پردہ داری اور اپنی ناموس اور غیرت کو ڈھانپنا. کہ جیسے ہی وہ ان کا پردہ اٹھا تو یہ ایک دم سے شروع ہو گئے کہ اپنے بدن کو کس طرح ڈھانپیں، شرمگاہوں کو کیسے ڈھانپیں. تو پتے مل گئے، ان پتوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے وہ اپنا پردہ بنانے لگے. ورق الجنہ، یعنی جنت کے جو یا باغ کے جو وہ تھے، ورق تھے. ورق کا مطلب پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اب جو ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پکار کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، بتا کے سارا کچھ تمہیں بھیجا تھا. تو تب فوراً انہوں نے کسی غرور کی بجائے، کسی تکبر کے بجائے، کسی ضد کے بجائے انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی یہ گناہ تو ہم سے ہو گیا ہے. اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم بڑے خسارہ والے ہوں گے. تو اللہ نے پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ بس اب جو لمٹ تھی یہاں رہنے کی وہ اب پوری ہو گئی، اب تم نیچے چلے جاؤ، اور تمہارے کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کے دشمن ہوں گے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس طرح دشمنیوں سے بھری ہوئی ہوگی، حسد سے، لالچ سے، اور ایک دوسرے کے مقابلے سے، اس سے بھری ہوئی ہوگی. اشارہ اسی طرف ہے کہ آغاز ہی میں ان کو یہ بات بتا دی کہ دنیا کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی تمہارے لیے، اور اتنی پرسہولت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں محنت مشقت سے رزق کمانا تو اپنی جگہ پہ، تمہاری جو نفسیات ہے، تمہارا ماحول ہے، وہ بھی کشیدہ ہوگا. وہاں پہ بھی دشمنیاں آپس میں چلیں گی، قریب و بعید لوگ تمہارے ساتھ مقابلہ آرائی پہ آ جائیں گے. اور البتہ یہ کہ زمین میں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک وقت تک وہاں پہ کچھ ساز و سامان اللہ نے رکھ دیا ہے جس سے تم استفادہ کرو گے، اسی میں زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں مرو گے، اسی سے پھر نکالا جائے گا تمہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. لباس اتارا، لباس اتارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بنا بنایا سلا سلایا کوئی لباس اتار دیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو لباس کا سبب ہے، حیا اور ناموس اور غیرت، وہ تو تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہی تھی. اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو تم اپنے بدن کو پتوں سے تو نہ چھپاتے، یہ اسی جذبے کے تحت تھی. لیکن اب یہاں تم دنیا میں آ گئے ہو تو اب یہاں پتوں سے تو کام نہیں چلے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لباس کی ایک سمجھ ان کو عطا کر دی کہ لباس کو کیسے بنانا ہے، اور لباس کیسے بن سکتا ہے، اس کو سینا کیسے ہے، اس کا کپڑا کیسے ایجاد، وہ سب چیزیں گویا کہ ہم نے نازل کی. یہ مطلب ہے کہ لباس اتارا، لباس کی سوچ، لباس کے اسباب اور لباس کی جو ٹیکنیک ہے وہ سب کی سب ہم نے اتار دی تمہارے لیے. یواری سوآتکم وریشا، کہ جو تمہارے شرمگاہوں کو بھی چھپائے اور تمہارے بدن کو بھی وہ چھپائے، اور زینت بھی ہو وہ تمہارے لیے. ریشا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہو. یعنی جب آپ لباس پہن لیں گے تو ننگے بدن کے مقابلے میں لباس والا انسان زیادہ خوبصورت لگتا ہے، وجیح محسوس ہوتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، البتہ تقوی کا لباس جو ہے وہ تو سب سے بہتر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تقوی کا لباس پہن کے پھرتے رہو ننگ دھڑنگ لوگوں کے سامنے، بلکہ یہ ہے کہ اس لباس سے بھی اصل ضرورت پوری نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے کہ یہ جو تم پہنتے ہو اچھے سے اچھا کپڑا، اس سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ دل میں تقوی موجود نہ ہو.
اس لیے دل کا تقویٰ تو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دل کا تقویٰ نظر نہیں آتا، اور وہ اتنی ایسی تراش و خراش ہوتی ہے اس کی کہ ان کے بدن کے فگرز اور خد و خال ان لباسوں میں تنگ ہونے کی بنا پہ یا باریک ہونے کی بنا پہ ان کا بدن اس میں جھلکتا ہے۔ تو پہناوا تو ہوتا ہے لباس، لیکن وہ نام لباس کا ہوتا ہے، لیکن وہ لباس ہوتا نہیں ہے۔ یہ حضور نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وہاں تقویٰ نہیں ہوتا، لباس تو ہوتا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ ہو تو پھر انسان اپنے لباس کی تراش خراش، اس کی ڈیزائننگ، اس کی جو یعنی نوعیت ہے، اس کو پھر اسی طرح سے اس کا منتخب کرتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اور اے بنی آدم، اب آدم کو خطاب نہیں کر رہے بلکہ بنی آدم کو خطاب کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارے لیے فتنے کا، امتحان کا باعث نہ بنے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس کو ان سے ہٹا دیا تھا۔ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھلا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شکاری جب شکار کرتا ہے نا، جس چیز کا وہ شکار کر رہا ہو، اگر وہ غافل ہو، وہ آپ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، تو وہ بڑے آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی نشانہ لے رہا ہے۔ لیکن جو جانور ہوشیار ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میری طرف ابھی تیر آئے گا، تو وہ شکاری کی ذرا سی حرکت کو بھی نوٹ کرتا ہے اور ایک دم اپنی جگہ بدل لیتا ہے، جست مار کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں پہ بھی کہ تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، وہ یہیں کہیں گھوم پھر رہے ہوں گے تمہارے آس پاس، اور ہر جگہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم ان کا آسانی سے شکار بن جاؤ گے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اکیلا نہیں بلکہ وہ اور اس کا پورا قبیلہ، اس کا پورا گینگ، وہ آپ کی شکار کے لیے نکلا ہوا ہے، ہر جگہ زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور وہ آپ کو اپنے حملے کا نشانہ بنائے گا۔ اور تم اس لیے آسانی سے شکار بن جاؤ گے کہ تم ان کو دیکھ نہیں رہے، تم سمجھتے ہو نہیں میں تو محفوظ ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ ریت میں سر چھپا لیتا ہے دشمن کو دیکھ کے، وہ یہ سمجھتا ہے، یا اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کسی کو، تو میرے اوپر بھی کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو وہی سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے جس کی یہ عادت ہو۔ اسی طرح انسانوں کی حیثیت ہے کہ وہ شیطان کے سامنے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو بہت سارے دوست دے دیے ہیں، اس کو یعنی ہم نے دوست کی حیثیت ان کو دے دی ہے شیاطین کو، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اب شیطان کی کارکردگی اور اس کی سرگرمیوں کے اثرات کے اوپر بات ہے کہ جب یہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان کے جھانسے میں آ کر، تو پھر کیا کہتے ہیں اس پہ تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی پایا تھا کہ وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو یہ تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ہمارے بزرگ بھی کرتے چلے آئے۔ تو ایک گناہ تسلی اس طرح کے جملوں سے ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یار ہاں یہ تو ان کا کلچر ہے۔ کلچر یہی چیز ہے نا جو آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے جی، صدیوں سے یہ کام ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے، تو دل میں ایک چیز، بری چیز کو بھی قبولیت کے لیے ایک تھوڑا سا وہاں پہ تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ بھئی یہ تو ہمارے علاقے کا رواج ہے جی اور یہ ہماری رسم ہے، تو پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے وہاں پہ۔ ان کا بھی یہی تھا کہ وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اور پھر یہ اس سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا کہ بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو ان کو کہو کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی اور یعنی فاحشات کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پہ بغیر علم کے بہتان باندھتے رہتے ہو؟ یہ کہو کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، سیدھے رستے کے اوپر ڈٹے رہنے کا، اور یہ کہ تم اپنے آپ
اپنے چہروں کو ہر مسجد کی واقیم وجوہکم، یعنی تم متوجہ ہو جاؤ، اپنے چہروں کو درست کرو، اپنے رخ کو درست کرو ہر مسجد میں جہاں بھی عبادت کے لیے جاؤ، وہاں پوری توجہ ہو اور اللہ کو مخلص ہو کے پکارو، جیسے کہ کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہاری تخلیق کو شروع کیا تھا اسی طرح تمہیں اب دوبارہ بھی اللہ لوٹا دے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہے جس کو ہم نے ہدایت دی اور ایک فریق ایسا ہے کہ جو گمراہی کے اوپر ابھی بھی جمع ہوا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے تو شیطانوں کو اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اے بنی آدم، ہر مسجد کے قریب زینت اختیار کرو، یعنی ہر عبادت کے موقع پہ زینت کا اختیار کیا جانا، یا مسجدوں میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا اور وضو کا اہتمام کرنا یا غسل کا اہتمام کرنا، خوشبو وغیرہ لگانے کی اگر کسی کے پاس سہولت ہو تو وہ خوشبو کا استعمال کرنا۔ یہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جاؤ تو پھر باقاعدہ اہتمام کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو کلو واشربوا ولا تسرفوا ہے، یہ جو جملہ ہے نا، یہ تو یہاں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یعنی مقصد کے لیے اور خاص موقع پہ فرمایا ہے، لیکن یہ بالکل عام ہے اور اس کو خاص طور پہ اطباء نے اپنی طب کی بنیاد بنایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی انسان عمل کرے تو اس کو طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک حکایت بھی مشہور ہے کہ ایک کسی عیسائی بڑے عالم کے ساتھ کسی مسلمان کا کوئی مکالمہ ہوا اور اس نے کچھ طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں۔ تو اس مسلمان نے اس کو بتایا کہ ہاں، ہمارے پیغمبر نے تو ہر طرح کی ہمیں تعلیم دی ہے، کھانے پینے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی اور آداب کی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ذرا کھانے پینے کی کیا تعلیم دی ہے وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ پیغمبر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تسرفو۔ تو اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ جو تاریخ طب کے اندر بڑا معروف جملہ ہے، اس نے کہا کہ ما بقی لجالینوس شیء، کہ آپ کے پیغمبر نے تو طب کا ایسا اصول بتا دیا ہے صحت اور مرض کا کہ اس کے بعد پھر جالینوس جیسے حکیم کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے میں بد احتیاطی نہ کرے تو وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے انسانی بدن کا، یہ بیماریاں ساری کی ساری جو ہیں وہ تجاوز سے اور غلط چیزوں کے کھانے سے، بے احتیاطی سے اور ضرورت سے زائد کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کہ جوانی میں ہی آپ دیکھیں آج کل لوگ کمر کے درد، گھٹنوں کا درد، بینائی کی کمزوری اور کئی قسم کے عوارض، معدے کی جلن، اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ اشتہارات ہیں، جنک فوڈ ہے، کمپنیز جو ہیں وہ نئی نئی چیزیں بناتی ہیں اور پھر لوگوں کو پاگل بناتی رہتی ہیں اس کے بارے میں، اور ہر ایک اس کے دماغ میں نئی پروڈکٹ اور نئی جو برانڈ ہے اس کا ایک ہوا سوار ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی چیز آتی ہے بس ایک دم سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، کوئی بھی نیا پکوان آ جائے کوئی اس کا نام رکھ دیں، حالانکہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، بس اس کو بالٹی میں پکا لیں تو جی وہ فلاں چیز، اس کے ساتھ بالٹی لگا دیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ دیگ لگا دیتے ہیں، تو کل کلاں کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے لوٹے میں بھی پکانے لگ جائیں تو پھر کہیں گے جی یہ لوٹا کڑاہی ہے، تو لوگ ٹوٹیں گے اس کے اوپر جا کے۔ تو لوگوں کا بھی دماغ اس طرح کا ہوا ہے نا کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کسی چیز پہ، بس ٹوٹ پڑتے ہیں، جو اشتہار میں آ گیا، جو چیز ایڈورٹائز ہو گئی بس اس کے پیچھے چل پڑے، چاہے وہ اس کے انگریڈینٹس کتنے ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، اس کے اجزاء کتنے ہی انسان کے لیے مضر کیوں نہ ہو۔ ورنہ سادہ غذا اور اسراف کے بغیر کھانا پینا، اس سے بالکل انسان بیمار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ ان اللہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ تو اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ زمین میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں تو کس نے ان کو نکالا ہے اور ان کو پھر کس نے حرام کیا ہے؟
اللہ نے جو نکالا ان سب چیزوں کو، تو ان میں سے کس نے حرام کر دیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ والطیبات من الرزق، اسی طرح پاکیزہ رزق، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تو آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ تو اہل ایمان کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں خالص، اور خالصتاً یوم القیامہ، یعنی یہ دنیا کی زندگی میں بھی اور یہ قیامت کی زندگی میں بھی خالص انہی کے لیے یہ سب چیزیں ہوں گی، طیبات اور جو رزق ہے وہ۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی ان آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے۔ قل انما حرم، ہاں اللہ نے تو حرام جو چیزیں قرار دی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فواحش ہے، یعنی حد سے تجاوز کی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس کو فاحش کہتے ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ بے حیائی کی چیزیں بھی اسی وجہ سے اس میں آتی ہیں کہ وہ بھی حد سے تجاوز کی ہوئی ہوتی ہیں۔ والاسم والبغی، گناہ کو بھی حرام کیا ہے، بغاوت کو بھی، بغیر حق کے سرکشی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا، جب ان کی وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو ان کو تاخیر کرتا ہے ان کے ساتھ اور نہ ان کو آگے بڑھاتا ہے، نہ تو مطلب ان کی عمر سے زیادہ ان کو مہلت ملتی ہے، نہ عمر سے کم ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم کی کوئی مدت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو اٹھا کے فنا کر دے۔ وہ تو ماضی کی امتوں میں تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری پوری امت کو تباہ کر دیا، لیکن اس میں سے بھی بعض لوگوں کو بچایا جن کو بچانا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر امت کو اسی طرح پوری کی پوری کو اللہ لپیٹ دیتا ہے، بلکہ یہ مجموعی جمع کے صیغے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی امت کے جو افراد ہیں ان سب کی گویا کہ عمریں اور ان سب کی زندگی وہ اللہ کے ہاں طے ہے، اور اللہ اس کے مطابق نہ تو آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے بنی آدم تمہارے پاس تو رسول آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کے تم کو بتائی تھیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی اس کے اوپر تو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جھٹلا دی، تکبر کیا، یہ اصحاب نار ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پر اس شخص سے برا کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ان کو ان کا نصیب کتاب سے ملے گا، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے سزا جزا، حتی اذا جاءتم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول ان کو مارنے کے لیے آئیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے رہتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ضلوا عنا، کہ یہ گویا کہ اب اس وقت تو وہ ہم سے کہیں گم ہو گئے ہیں، یعنی موت کے وقت فرشتے ان کو کہیں نا وہ کہاں ہیں بھائی جن کو تم پوجتے تھے، تو ذرا بلاؤ نا ان کو تمہیں موت سے بچا لیں، تو وہ پھر کہیں گے نہیں اب تو وہ کہیں گم ہو گئے ہم سے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے اوپر گویا کہ خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، تو اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تم ان امتوں میں داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے جہنمی بن چکے ہیں، تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، پھر اس جہنم کا منظر بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی اس میں کوئی ایک گروہ داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسی دوسرے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا۔ یعنی جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا اور کئی مصیبتیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ آ کے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو انسان پھر ایک دوسرے کو دعا نہیں دیتا، برا بھلا ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو پہلے والے وہ بعد والوں کو کہیں گے یا بعد والے پہلے والوں کو کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلونا، کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے کہ وہاں تو دونوں جمع ہو جائیں گے نا، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا وہ بھی، اور جو گمراہ ہو گئے تھے وہ بھی، جو عبادت کر رہے تھے اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی، دونوں جمع ہو جائیں گے وہاں پہ۔
تو وہ ان بتوں یا ان بڑے بزرگوں جن کے نام پہ بت بنائے گئے ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو ذرا دگنا عذاب دینا۔ قال لکل ضعف، اللہ کہے گا نہیں، آج تو سب کے لیے دگنا عذاب ہے، تم سب برابر تھے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے پہلے والے پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ ہمارا تو کسی بھی حساب سے تمہارے اوپر ہمیں کوئی ترجیح تو حاصل نہیں ہے، لہذا فذوقوا العذاب، تو اب عذاب کو چکھو بما کنتم تکسبون۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے۔ یہ جب کسی چیز کو ناممکنات میں سے بتانا ہو تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے، کہ کوئی چیز بالکل امپاسبل ہو تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر سکے، تو یہ ناممکن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کام اس سے جوڑا گیا وہ بھی ناممکن ہے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کا بچھونا بھی جہنم میں ہوگا، اور ان کے اوپر بھی ایک طرح کا غواش کا مطلب ہے، یعنی ان کے اوپر جو ڈھانپنے والی چیز ہے، لحاف یا چادر یا جس کو پردہ کہتے ہیں، وہ بھی جہنم کا ہی ہوگا، عذاب کا ہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جو اہل ایمان ہیں ان میں ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ عذاب نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ ہم ان کے سینوں میں سے غل نکال لیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ غل کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا غصہ، کسی بھی قسم کا حسد، کسی بھی قسم کا انتقام اور کوئی بھی منفی جذبہ جو انسان اپنے دوسرے ساتھی یا اپنے بھائی کے بارے میں دل میں رکھے، یہ ہے غل۔ تو جنت میں چونکہ دشمنی نہیں ہے، جنت میں چونکہ کسی کے ساتھ کوئی کھینچا تانی نہیں ہوگی، جنت میں سراسر فراوانی ہے نعمتوں کی اور محبتیں ہیں اور اپنائیت ہے، تو وہاں تو اگر کسی کے دل میں یہ چیزیں ہوں تو یہ تو ویسے ہی نہیں چلتی، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہی نکال لیں گے، یعنی وہ جو فطری جذبہ ہے نا ہر انسان کے اندر، انتقامی جذبات کا ہونا، وہ یعنی وہ جو داعیہ ہے وہ سرے سے اللہ اس کی سرش سے ختم کر دے گا، یعنی فزکس چینج ہو جائے گی، یہ ہے۔ اور جنت کی فزکس ہے بھی بالکل الگ، وہ دنیا کی کوئی چیز اس کی دنیاوی فزکس سے متعلق آخرت میں نہیں ہے، ہر چیز کی فزکس چینج ہے بالکل۔ وَنَادَوْا، اچھا ہاں جی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ اللہ کی تعریف کریں گے اس بات پہ، الذی ہدانا، لہٰذا جس نے اس منزل تک ان کو پہنچا دیا، وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو خود یہ رستہ تلاش نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ میں ہدایت نہ دیتا، ہاں ہمارے پاس رسول بھی حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، پھر ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے تمہاری جن کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، بما کنتم تعملون۔ یہ جو کبھی کبھی جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کا تذکرہ کرتا ہے نا، یہ بھی علم اعتقاد کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کے اعمال اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اعمال سبب ضرور ہیں، سبب ضرور ہیں، لیکن وہ جنت میں داخلے کی شرط نہیں ہے باقاعدہ، یعنی جنت میں داخلے کا بنیادی اس کا بنیادی وجہ نہیں ان کو قرار دیا جا سکتا۔ وہ سبب ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر اعمال نہیں ہوں گے تو پھر تو رحمت کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اس رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ تو نیک لوگوں کو، نیک اعمال کو ضرور جنت ہی میں لے کے جائے گا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو عقیدے کی کتابوں میں یہ بحث آتی ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہی سکھانا چاہیے
کہ وہ اپنے عمل کے نتیجے میں کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو بھی جنت میں جائے گا وہ رحمت کی وجہ سے جائے گا، وہ عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ حضرت سے ایک مرتبہ اسی طرح کسی نے پوچھا، جب اللہ کے نبی نے استغفار کیا، توبہ کی اور نوافل پڑھے، تو کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ اگلے پچھلے معاف ہو چکے ہیں، اور پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ کیا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اللہ نے اگر میرے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ مجھے نبوت دی ہے، مجھے میرے گناہ معاف کر دیے، تو میں شکر نہ کروں کیا اللہ کا؟ تو اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے، تو یہ میں شکر کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر کسی وقت کسی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ اعمال نیک جو اعمال جو ہیں یہ اللہ رب العزت اس کے بدلے کسی کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور اپنے متعلق بھی یہ فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اگر اللہ رب العزت کی رحمت بھی مجھے نہ چھالے اور میرے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے وہ بالکل آ جائے، سایہ فگن ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس لیے پیغمبر نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ پھر باقی لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں نا کہ باقیوں کا کیا مقام ہے، کہ وہ صرف عمل کی بنیاد پہ یہ سمجھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن عمل بہرحال وسیلہ بنیں گے جنت کے لیے جو درکار رحمت ہے اس رحمت کے لیے، اور اللہ اس کے اپنے وعدے کے مطابق جنت میں بھیجے گا۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اب جنت اور دوزخ کے جو لوگ ہیں ان کے آپس میں مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جنت والے آواز دیں گے جہنمیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اور وہ کہیں گے اعلان کر کے پکار کے کہ بھئی دیکھو ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا، تو کیا تم سے بھی جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی تم نے بھی پا لیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر کوئی ایک منادی کرنے والا ان کے بیچ میں کھڑا ہو کے آواز دے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے روکا کرتے تھے، اس کو ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے تھے اور آخرت کے انکاری تھے۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ایک موقع ایسا آئے گا کہ جنتی بالکل سامنے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ جانے کہ وہ کس طرح کی کیفیت ہوگی، کہ اگر جنت اور دوزخ اتنی قریب ہوں گی تو جو وہاں کی شدید آگ ہے اس کی تپش کس طرح سے اس طرف نہیں آئے گی، یہ بھی اللہ کا ایک قدرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قریب سے ہونے کے باوجود بھی اس کی لپٹ سے اور اس کی تپش سے جنتیوں کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اسی طرح جو جنت کی خوشبوئیں ہیں اور جنت کی سرد ہوا ہے وہ جہنم تک نہیں پہنچے گی، اور یہ بالکل اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوں اپنے اپنے مقام پہ دور، لیکن اللہ تعالیٰ بصارت کی قوت، سماعت کی قوت، بولنے کی قوت اتنی عظیم الشان کر دے کہ وہ کئی نوری سال کے فاصلے پر بھی اگر یہ ہوں جنت اور دوزخ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو بھی کر سکیں، جواب بھی دے سکیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے بیچ میں اب پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور پھر ایک جگہ ہوگی آراف، یعنی وہ جو بیچ ہی میں پردہ ہوگا، ایک جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک فصیل ہوگی یا دیوار ہوگی یا کوئی گھاٹی ہوگی، کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا نام آراف ہی ہے۔ یعرفون کلا بسیماہم، اور آراف پہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا کہ یہ کون ہے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور اصحاب الجنت کو، جنتیوں کو وہ آواز دے کے کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ یعنی وہ بیٹھے ہوں گے گھاٹی پہ، اونچی سی جگہ ہوگی، وہ دیوار ہو سکتی ہے، وہ کوئی گھاٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چٹان ہو سکتی ہے، کچھ بھی، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن آراف جو ہے وہ اسی طرح کی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو دو مقامات کے درمیان حد بندی کے لیے ہو۔ جیسے آج کل ہم انگلش میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو مختلف اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان جو کبھی کبھار تنازع ہو جاتا ہے،
تو پھر ایک فیصلہ اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ جی اتنے علاقے کو ایک بفر اسٹیٹ بنا دیا جائے کہ نہ تو وہ اس کا اسٹیٹ کا حصہ ہے نہ اس اسٹیٹ کا حصہ ہے، بلکہ وہ بیچ میں ہے، اور دونوں طرف کے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے اعراف۔ لم يدخلوها وهم یطمعون، یعنی اہل اعراف ابھی تک جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہی میں لے جائے۔ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر جب ان کی نگاہیں ذرا گھومیں گی جہنمیوں کی جانب چلی جائیں گی تو کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ان کی کیفیت کو دیکھ کے، ان کے عذاب کو دیکھ کے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اصحاب اعراف جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، یعنی یہ جہنم میں، جہنم کی طرف دیکھ کے اب بات ہو رہی ہے، وہ جہنمیوں کو پہچان لیں گے، کئی لوگوں کو پہچان لیں گے کہ انہی ہمارے محلے میں رہتا تھا، ہمارے شہر میں تھا یہ شخص، ہمارے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ان کو پہچان کے کہے گا کہ تمہیں آخر جو کچھ تم دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرتے رہے وہاں پہ، اور تم نے ظلم کیا، لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کو قتل کیا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، تو یہ کیا ہوا آخر؟ اس نے کیا تمہیں فائدہ پہنچایا؟ یہاں پہ اس مال نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ اور یہ جو تم وہاں پہ بڑے مغرور تھے، متکبر تھے، اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرتے تھے، تو یہ تکبر نے تمہیں کوئی فائدہ دیا ہے؟ هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تم اس وقت قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں کرے گا، رحمت تو اس نے ہم پہ کی ہوئی ہے، دولت ہمارے پاس ہے۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو ان کو اللہ رب العزت تو یہ فرمائیں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، اب جو ہے نا وہ جہنمی پکار کے جنتیوں کو کہیں گے کہ بھائی ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا تو کوئی پانی ہمارے اوپر انڈیل دو، یا اللہ نے جو تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں تھوڑی سی تو ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو اللہ رب العزت کے جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے، دونوں چیزیں یعنی پانی بھی اور کھانا بھی، دونوں اللہ رب العزت نے کافروں پہ حرام کی، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر کون ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا اور دنیا ہی کی زندگی میں الجھ کے رہ گئے تھے، تو انہوں نے آج ہم ان کو اسی طرح سے بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا دنیا میں، یہ عدلے کا بدلہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ ہماری نشانیوں سے ٹکرایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم تو ان کے پاس کتاب لے کے آئے تھے جس میں بڑی تفصیل تھی، علم تھا، ہدایت تھی، رحمت تھی، لیکن یہ تھی مومنوں کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اس کی تعویل یا انجام، یعنی انجام اس کا معنی ہے کہ وہ آ جائے، تو پھر جس دن انجام آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، جو لوگ ان سارے انجام کو بھول چکے تھے اور ان کے پاس رسول آئے تھے حق کے ساتھ، تو وہ یہ کہیں گے کہ حل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ کوئی ایسے مددگار ہمارے ہیں جو ہماری سفارش کر دیں اللہ کے ہاں، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ چھوڑ دیا جائے، پھر ہم اچھے عمل کریں گے، جو ہم نے پہلے کیے تھے ویسے نہیں کریں گے۔ تو قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، اصل میں تو یہ لوگ اس وجہ سے خسارے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان سے اللہ رب العزت نے وہ سب چیزیں ہٹا دیں، ان کو گمراہ کر دیا جو جھوٹ یہ بولا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت تمہارا ایسا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 6 دنوں کے اندر، اور پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا ہے۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ مسلط کرتا ہے یعنی غالب کر دیتا ہے رات کو دن کے اوپر۔ یطلبہ حثیثا، اور رات دن کو بالکل چپک کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، دونوں ایسے چپکے میں ہیں،
اور پھر بھی اس کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے یوں چل رہے ہیں. والشمس والقمر، اسی طرح سورج اور چاند اور ستارے وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے. خلق و امر ایک پورا فلسفہ ہے خود. تخلیق کا فلسفہ کہ کریشن کیسے ہوتی ہے، اور امر کہ اس کریشن کے احکام کیسے نازل ہوتے ہیں، کس کس طرح اس کی ان اشیاء میں پھر تبدیلی ہوتی ہے. کریشن کے فیصلوں میں تنوع اور ویرائٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی پشت پہ کیا میکینزم ہے، اللہ کے احکامات کیسے آتے ہیں تبدیلی کا حکم لے کے، تغیر کا حکم لے کے، کسی بھی چیز کو بڑا کرنا، کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کو جڑواں بنانا، کسی کی 6 انگلیاں کر دینا، کسی کی آنکھ ایک رکھنا، کسی کے اعضاء بڑھا دینا، کسی کی اعضاء میں نقص پیدا کر دینا، کسی کو حسین و جمیل بنانا، اور کسی کو جو ہے وہ عام شکل و صورت دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خلق اور امر سے متعلق ہیں. کسی کا خوشحال ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کے ساتھ حادثے کا واقع ہو جانا، کسی کا اچانک رخصت ہو جانا، اور کسی کا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستر پہ پڑے رہنا، موت کی تمنا کے باوجود موت کا نہ آنا. یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر آن ہر لمحے اللہ کا یہ نظام، یہ میکینزم چل رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ الگ سے ایک پورا فلسفہ ہے. تبارک اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العزت سے کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کے بھی. چھپ کے مطلب ہے کہ خاموشی سے گزارو، تضرع کا مطلب ہے کہ گریہ کرو، آہوزاری کرو. وہ تو چھپے گی نہیں، وہ تو ظاہر ہو جائے گی، لوگ سنیں گے دیکھیں گے. لیکن خفیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ چھپ کے خاموشی سے تنہائی میں اللہ کو پکارو. اللہ سرکشوں کو پسند نہیں کرتا ہے. زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد. اور اللہ کو خوف اور طمع، یعنی امید اور خوف، یہ مومن کی ایک کیفیت ہے کہ جو علماء اہل سنت بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو خوف اور رجا کے درمیان میں بتلایا ہے کہ مومن کی حالت ہمیشہ اللہ کی طرف امیدیں بھی لگی رہتی ہیں، اور اللہ کے سزا سے اور اللہ کے غضب سے انسان ڈرتا بھی رہتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان امید بھی لگائے اور گناہوں سے ڈرے بھی، اللہ کے انجام سے بھی ڈرے. تو یہ مومن ہی کی کیفیت ہے کہ خوف اور طمع اس کے ساتھ اللہ کو پکارو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ جو خوشخبری والی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت کے آنے سے پہلے، یعنی بارشوں کے آنے سے پہلے ہواؤں کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. اور یہ جو دیہاتی زندگی میں خاص طور پہ اس کا بڑا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے. ہمارے یہ جو آلودہ شہر ہیں بڑے بڑے، ان میں تو نہیں پتہ لگتا، جب تک کہ بارش برس نہ پڑے تو پتہ نہیں لگتا کہ کوئی بارش آنے والی ہے. تو ہواؤں میں ایسی خوشبو ہوتی ہے، ایسی لطافت ہوتی ہے جو خوشخبری دیتی ہیں لوگوں کو. حتیٰ اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بھاری بادلوں کو، یعنی بادل ہلکے نہیں ہوتے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی دھوئیں کے مرغولے ہیں جو اڑ رہے ہیں فضا کے اندر. ایسا نہیں ہوتا، وزن ہوتا ہے ان کے اندر. سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں کسی بھی بنجر اور مردہ زمین کی طرف، وہاں پہ اس کو گراتے ہیں اس پانی کو، اس کے ذریعے وہاں پہ کئی قسم کے ثمرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اس دن قبروں سے نکال لیں گے، اسی طرح مردے بھی پیدا ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ، اور پاکیزہ زمین، پاکیزہ شہر، وہ اپنی ہر طرح کی نباتات نکالتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اور جو زمین بری ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے اور ناپاک، یا وہ وہاں پہ زہریلی، تو وہاں سے کچھ بھی نہیں اگتا. لا یخرج الا نکدا، یعنی وہاں سے صرف جو ہے وہ کیا ہے، جھاڑ جھنکار یا وہ شور، وہ چیزیں اگتی ہیں وہاں سے، نمک نمودار ہو جاتا ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شکر ادا کریں ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آیت ہے نا پیچھے 6 دنوں کے حوالے سے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے اگلے درس میں، اور پھر اگلی آیات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. کہ ماں کا جو پیٹ ہے اس میں وہ کافی عرصہ رہتا ہے،
7 8 9 مہینے تک اس کے اندر وہ رہتا ہے، تو یہ مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فوج کا مستقر یا فلاں کا مستقر، یعنی ایک ان کا مرکز، ان کا ایک بنیادی علاقہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ مستودع جو ہے وہ آج بھی عربی زبان کے اندر گوداموں کو کہتے ہیں، جو گودام ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مستودع، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مستودع جو ہے یہ صلب پدر ہے، یعنی باپ کی پشت ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس میں وہ نطفہ موجود ہوتا ہے جس سے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو وہاں وہ ایک طرح سے اس کو سیو کر کے رکھا گیا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ وہاں سے اس کا اخراج ہوتا ہے اور اس رحم مادر میں وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ایک بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ ہم سمجھدار لوگوں کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ جو ناسمجھ اور احمق ہیں یا ضدی طبیعت کے لوگ ہیں، ان کے اوپر اس طرح کی کرشمہ سازیوں کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ہیں ہی احمق۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ ماءً کا مطلب ہے یعنی نکرہ لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی بھی پانی، یعنی پانی کی قسم، ماءً۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا پانی ہے، یعنی ایک ہی پانی ہے، ایک ہی نوعیت کا، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو پانی ہی کہیں گے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اب یہ دیکھیں کہ یہ نکرہ کا فائدہ یہاں سمجھ آئے گا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر طرح کی نباتات اگا دی، یعنی اس کا مرکز ایک قسم کا پانی ہے لیکن اس سے سینکڑوں قسم کی چیزیں اللہ نے اگا دی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان قدرت ہے نا۔ کڑوی چیزیں بھی اس میں سے اگتی ہیں، میٹھی چیزیں بھی اگتی ہیں، کسیلی چیزیں بھی، بد ذائقہ بھی، خوش ذائقہ بھی، پھر اس میں سرخ رنگ کی چیز بھی اگتی ہے، سبز بھی اگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔